اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من كل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وسلم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وسلم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وسلم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج 12واں رمضان سے ہم مستفید ہوئے. رمضان الکریم کے 12 تاریخ آج گزر گئی اور اب ہم 13ویں کی شب میں داخل ہو گئے ہیں. کچھ چیزوں کے بارے میں اپڈیٹس ہم نے اپنے پیج جو مراقبہ ہال لیپٹاپات کا پیج ہے اس پہ ہم نے ڈال دیے، اس پہ دیکھ لیجئے گا رمضان کے حوالے سے. اور کچھ لوگ اگر مزید ڈیٹیل چاہیے تو ہم ان کو شیئر کر دیں، اس طرح کا کچھ کریں گے. تو مدعا اور مقصد جو ہے وہ یہاں پہ ابھی وہ انفرادی اجتماعی پروگرام کی بات کرنا نہیں ہے. ابھی مدعا اس ٹائم پہ ہمارا اجتماعیت میں جو مختلف علاقوں میں مختلف ملکوں میں لوگ بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں ان تک ان کو گائیڈ کرنا ہے، یا ان سے ہم رابطہ کرتے ہیں، ہم ان سے ڈسکشن کر رہے ہیں. اس ذریعے سے میں اپنے خیالات ان تک پہنچاتا ہوں، پھر وہ مجھے اپنے خیالات مجھ تک بھی پہنچتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ذرائع کے ذریعے وہ اپنی اپنی رائے دیتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں. تو اس سے دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے کہ انشاءاللہ ہمارے بہت سارے جتنے بھی لوگ ہیں، مختصر ہے یا زیادہ ہے یہ مجھے نہیں پتا، لیکن جتنے بھی لوگ ہیں وہ بڑے خلوص بڑے اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف خرامہ رجوع کر رہے ہیں. اور مجھے لگا کہ ان کو اپنے جو میں نے عرض کیا تھا آپ لوگوں سے اپنے آپ کو ویلیو دیں. مجھے لگا کہ ان کو لگا کہ یس ان کو اپنی اہمیت کا احساس ہو رہا ہے اور وہ اب اپنے آپ کو اہمیت دے رہے ہیں. تو اہمیت دیتے ہوئے ہم نے عرض کیا کہ بھائی یہ مہینہ جو ہے وہ رحمتوں برکتوں مغفرتوں کا ہے. اور جیسے میں نے عرض کی تھی کہ پہلا عشرہ ہماری مادی کثافتوں کو، جسمانی مادی کثافتوں کے اوپر کام کرتا ہے جو ہمارا مشاہدہ ہے. ایسا نہیں کہ روحانی کثافتوں پہ کام نہیں کرتا اور برکت نہیں دیتا، وہ تو پہلے دن سے شروع ہے. لیکن جو زیادہ کام ہے اس کا جس کو محسوس کرتے ہیں وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ پہلے 10 دن ہماری جسمانی کمی، بیماریاں، کوتاہیاں، اس کے اوپر کام ہوتا ہے روحانی طور پہ، اور اس کے بعد اس کو طاقتور کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جب دوسرا عشرہ شروع ہوتا ہے تو وہ ہمارا نسمہ یا جسم مثالی یا نفس کے اوپر ہمارے اس کے اثرات شروع ہو جاتے ہیں.
اور تیسرے اشرے میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ روحانی ہماری روح کو سیراب کرنا شروع کرتا ہے. مطلب یہ ہے کہ شراب وہ پہلے دن سے روح کو کر رہا ہے, لیکن ہمیں محسوس ہونا شروع ہوتا ہے کہ اب ہم روحانی طور پہ, روحانی کیفیات کچھ نہ کچھ متعارف ہو رہے ہوتے ہیں, کچھ نہ کچھ چنکس, کچھ احساس, تھوڑی دیر کے لیے یکسوئی ہونا, کچھ اللہ کا احساس, کچھ فرشتوں کا احساس, کچھ تو ہم پاتے ہیں نا, سکون کا احساس, سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا احساس, دیگر انبیاء سے, اولیاء سے محبت کا احساس, صحابہ کرام سے نسبت اور محبت کا احساس, کچھ نہ کچھ پیدا ہوتا ہے, یا کچھ نیا خیال شروع ہو جائے گا نا. تو مختصراً میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو ہمارے جو 13واں روزہ کل ہوگا انشاءاللہ, اور 7-8 دن اس میں رہ گئے ہیں, تو اس کے اوپر اب ہم نے کیا کام کرنا ہے. میں نے عرض کی تھی کہ نفس اور جسم مثالی کی غلاظتوں کے اوپر کام کرنے کا موقع ہے. پچھلے دنوں سوال بھی کیا گیا تھا, اس کے جواب دیتے ہوئے اللہ نے ذہن میں یہ ڈالا, پھر میں نے وہ جواب بھی دیا تھا کہ اب ہمیں روحانی کے بعد یہ جسم مثالی کی جو اطلاعات آ رہی ہے نا ہمارے پاس, وہ بھری ہوئی ہے ہمارے پاس ہماری خواہشات کے ساتھ. اب ہمیں خواہشات پہ کام کرنا ہے. اس میں تقاضے جو ہے نا, تقاضے, بھائی اطلاع آتی ہے اس کے بعد تقاضا بنتا ہے. یہ بات یاد ہے اپنی گفتگو آپ کو 2-3 دن پہلے کی سن لیجیے گا. اطلاع آئی روح کے ذریعے اورا پہ, اور اورا نے تقاضا بنایا اور اس نے منعکس کیا. جب منعکس ہوا ہمارے دماغ کے اندر, اطلاع بنی, طلوع ہوا نا, روشن ہوا, تو ایک اطلاع بنی کہ تقاضے کا احساس شروع ہوا. تو اب ہم جو تقاضا, جو ہماری جو تربیت ہوئی, اس تقاضے کو ہم اس تربیت کے مطابق پورا کریں گے. مثلا ہمیں تقاضا ہوا بھوک کا, ایسا یہ بنتا نہیں ہے لیکن ہم کہہ سکتے ہیں. تو اب ہماری جو تربیت, ہم چاہیں تو ہم کچا پکا کھانا شروع کر دیں, چھین کے کھانے لگ جائیں, قتل کر کے کھانے لگ جائیں, حرام حلال کا خیال کیے بغیر کھانے لگ جائیں, حرام جانور کھانے لگ جائیں, خون پینے لگ جائیں, جو سب حرام ہے. اور اگر ہماری تربیت ٹھیک ہوئی ہوئی ہے تو اب تقاضے کو ہم کیسے پورا کریں گے؟ ہم حلال کمائیں گے, حلال جانوروں کا یا حلال غذاؤں کا انتخاب کریں گے, حلال طریقے سے, پاکیزہ طریقے سے اس کو تیار کریں گے. اللہ رسول کی نسبت سے ہم ان پر دعا بھی کریں گے, شکر بھی ادا کریں گے. اس کے بعد ہم اس کو تناول کریں گے. جب ہم تناول کریں گے تو ہمیں جو کچھ بھی اندر سے ہمارا جو احساس پیدا ہوگا وہ واپس جائے گا اورا کو, اور اورا بتائے گا کنسیڈرڈ ڈن. ٹھیک ہے, یا آپ کا جو آرڈر آیا تھا یا جو آپ کا خیال آیا تھا وہ پورا ہو گیا. جب روح تک اطلاع چلی جاتی ہے کہ جی جس خیال کو ہم نے بھیجا تھا وہ پورا ہو گیا, تو وہ اسی خیال کو دوسری شکل میں بھی نہیں بھیجے گی. اب وہ اگلے قدم پہ لے کے جائے گی. اس کو سمجھنا ضروری ہے, ورنہ کیا ہوگا کہ سیم خیال کو وہ بھیجتی رہی ہے روح, یا اور آپ جنریٹ کرتا رہے گا کہ خیال کو ریپیٹڈلی بار بار بتاتا رہے گا, کھانا کھا لو, کھانا کھانا ہے, آپ نے کھانا کھایا نہیں, کھانا کھایا, کھانا نہیں کھایا. رمضان میں اس ٹائپ کی بہت ساری اطلاعات جو رکی ہوئی ہوتی ہیں اورا کے ذہن میں, وہ دھل جاتی ہیں. وہ پرانا جو ریسائکل بن ہے وہ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے, سب کلیئر, ریفریش ہو جاتا ہے کہ پچھلی اطلاعات گئی بھاڑ میں, اب نئی اطلاعات کو روح سے ڈاؤن لوڈ ہونے دیں. اب جو روح کی طرف سے جو اطلاعات آئیں گی وہ بڑی کلیئر, پاکیزہ, شفاف ہوں گی. تو میرا مدعا یہ ہوتا ہے کہ بھائی جب آپ کو اطلاعات آ رہی ہیں, اب آپ اس زون میں ہے مادی سے نکل کے, اب آپ روشنیوں کی, رنگ اور روشنی کے اندر والے ماحول کو سمجھنے کی پوزیشن میں آ چکے ہیں. اب آپ کو تو یہ جیسے خیال ہے آپ کو سمجھ جانا چاہیے, آپ کو حلال کھانے کا کہا جا رہا ہے, آپ کو ہلکا پھلکا کھانے کا کہا جا رہا ہے, آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ذرا کم کھائیں تاکہ آپ کے اندر انرجی آئے. آپ مقدار کم کریں لیکن انرجی والی چیزیں کھا لیں. ٹھیک ہے, تو تقاضوں کو یہ سمجھیں کہ تقاضے ہم نے کیسے پورے کرنے ہیں, اور تقاضوں کو, ہر تقاضے کو اب پورا نہ کیا جائے. یہ جو 10 دن ہے, وہ سارے تقاضے ہیں. جیسے میں نے کہا نا, آپ کا تقاضا ہے کہ جی میں کھانا کھاؤں, وہ پورا ہو جائے گا جب آپ ایک لقمہ بھی کھائیں گے. اب تقاضا کو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ نہیں, میں نے 4 روٹیاں تو کھائی نہیں, میرا تقاضا پورا نہیں ہوا. نہیں, تقاضا آپ کا پورا ہو گیا, اطلاع تھی روٹی کھانی, کھانا کھانی, آپ نے کھا لی. جو پروگرام آیا اس کے اندر کھجور بھی آئے گی آخر میں. آپ کو تقاضا پورا کرنا ہے, اطلاع کو, جسم کو, روح کو اور کو خالی تقاضا پورا کرنے کی اطلاع بھیجنی ہے کہ ہم نے تقاضا پورا کر لیا, تاکہ وہ دوبارہ خیال نہیں دے. جب وہ خیال نہیں دے گی آپ کو احساس نہیں ہوگا, نہ بھوک کا, نہ کمزوری کا, نہ کچھ. ٹھیک ہے. نمبر 2, دوسرے تقاضے ہیں, میں نے بھائی نیند کرنی, سوئے جا رہے, نہیں اب نہیں,
اب اس کو ریجیکٹ کرنے کا ٹائم آ گیا, اس پہ تربیت کرنی ہے. اب ہم نے ریجیکٹ کرنا ہے, بھائی ہم نہیں سو رہے, ہم پیٹ بھر کے نہیں کھا رہے. جنسی تقاضوں کی ضرورت کا جو ٹائم ہے اب وہ نہیں ہونا چاہیے. سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے گھر والوں سے الگ گھر کے باہر رمضان میں ہی لگا لیتے تھے. بعض کہتے شبان میں, رمضان شب برات کے آس پاس خیمے اپنے لگوانا شروع کر دیتے تھے, اور اس خیمے میں وہ تنہا رہتے تھے. کب تک؟ آخری روزے تک. بعض کہتے ہیں آخری رمضان میں وہ رہتے تھے, بعض کہتے نہیں گھر بھی جاتے تھے. لیکن جو سلطان ہے اس کے مطابق اس کا مطلب یہ ہے وہ تنہا رہنا رمضان میں بہتر ہے, الگ رہنا بہتر ہے. اور جو لائف سٹائل ہماری جو بھی لائف سٹائل ہے ہمارا اس کو تھوڑے دن کے لیے چھوڑنا مناسب ہے. ہم سب نہیں کر سکتے, سب دنوں میں نہیں کر سکتے, یہ آخری اشرے اور اس سے پہلے والے اشروں میں کچھ تو کوشش تو کر سکتے ہیں نا. زیادہ وقت ایسی جگہ پہ بیٹھا جائے تھوڑا سا کم روشنی ہو, تیز چکا چند روشنیاں, تیز میوزک بج رہے ہیں, شور شرابہ ہو رہا ہے, لوگ آ رہے ہیں, ایسی جگہ کا انتخاب نہ کریں. اس لیے میں نے کہا تھا گھر کے کونوں میں جا کے بیٹھ جائیں, زیادہ وقت وہاں گزارے. افطار جتنا وقت آپ گھر میں, زیادہ سے زیادہ وقت, ضروری نہیں ہے کہ مکمل, اگر آپ اعتکاف کریں تو بہت ہی اچھی بات ہے. اب آپ کا آخری اشرہ جب تک آئے گا تو انشاءاللہ یہ جو تقاضے ہیں نا جو آپ کو پریشان کریں گے, وہ میری نیند نہیں پوری ہوئی, میری جنسی خواہش پوری نہیں ہوئی, میری کھانا نہیں پورا, یہ آپ کو پرابلم نہیں کرے گا آخری اشرے میں. اگر آپ غور کریں گے, جو ابھی اشرہ آخری اشرے کا پروگرام ہم نے شیئر کر دیا ہے انشاءاللہ فیس بک کے پیج پر, مراقبہ ہال لیپ ٹاپ کے پیج پہ, تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جو ہمارے پیر و مرشد حضور خواجہ شمس الدین عظیمی نے اس کو ترتیب دیا ہے. جو بندہ اس کو فالو کرتا ہے, جو کرنا چاہے اور جتنا کر سکے, ٹھیک ہے, یہ کوئی فرائض ورائض نہیں ہے, مطلب جو خواہش ہے جن کی, جو اس پہ قدم اس کو اپلائی کر کے آگے جانا چاہتے ہیں, جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کر لیں, اس کو کر لیں. نوافل پڑھتے ہیں لوگ, ہم سے پوچھتے رہتے ہیں, تو ہم نے ان بزرگوں سے پوچھتے تو انہوں نے یہ سیٹ کیا ہوا ہے کہ بھائی ان کو بولے رمضان کو ایسے گزارنے کی کوشش کریں, اس کے قریب ترین رہیں جتنا آپ فالو کر سکیں اس کو. ٹھیک ہے, اللہ یہ سب کو کامیابی دے, ہمیں بھی کامیابی دے. تو تقاضوں کو سمجھ گئے آپ کہ وہ تقاضے پہلے تھے کھانے پینے ٹائپ کے, سونے جاگنے ٹائپ کے, اس سے رک رہے تھے ظاہری طور پہ. اب آپ کو باطنی طور پر تقاضوں کو روکنا ہے. مسئلہ نہیں, اور تقاضا ہے کہ فلاں نے مجھے یہ کہا تھا, اس کو میں یہ کہہ کے چھوڑوں گا, نہیں کرنا ہے. اس کو بولا ہم نہیں کر رہے, ہم نہیں بولیں گے اس کو. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس خواتین کے اندر ہوتا ہے, اس نے فلاں ٹائم پہ مجھے افطاری پہ نہیں بلایا تھا, میں افطاری پہ نہیں بلاؤں گی, اب آپ بلاؤ. اول تو کرو ہی نہیں افطاریاں, افطاریاں فی الحال نہیں کریں بھائی. اب تو دوسرا اشرا آ گیا, جس نے کرنا تھا پہلے اشرے میں کر کے فارغ کیا کریں. ٹھیک ہے, آنا اور جانا دونوں موقوف کریں, کیونکہ اب وہاں جائیں گے تو ان کو بتائیں گے کہ یار اصل میں میرا, میں یہ کھا نہیں سکتا, پھر وہ اٹھتے کرے گا, پھر وہ آپ کو کہے گا کیوں بھائی اللہ نے سب کو حلال کیا. ارے بھائی اتنا تو حلال تو کیا ہے, اتنی مقداریں پورے مہینے کے اندر جتنا ہم کھاتے اتنا ہم سال بھر میں نہیں کھاتے بھائی. تو بہرحال وہ اس کی ان کی سمجھ میں آئے گی, دنیا دار لوگ ہوتے ہیں, ان کی سمجھ میں آئے گا نہیں, آپ کو لیے بھی پرابلم بنے گی, اور وہ آپ کو زور دیں گے بھائی کھاؤ کھاؤ, یا شربت پینے سے کیا ہوتا ہے, شربت تو پیو, آپ نے نہیں پینا. ٹھیک ہے, تو بس انشاءاللہ یہ ایک دو ایک دن ہے, وہ آپ کو ہم نے شیئر کر دیا ہے. سب بہن بھائی ہمارے اس پر غور سے دیکھ لیں جا کے, اور نہیں ہے تو پرسنلی آپ ایون یوٹیوب کے اوپر بھی چینل پہ بھی اگر آپ کوشچن وہ کریں گے, ڈیمانڈ کریں گے, تو ہم انشاءاللہ آپ تک پہنچا دیں گے, چاہے واٹس ایپ کے ذریعے یا کسی بھی طریقے سے ہم آپ کو شیئر کر دیں گے. یا ہو سکتا ہے میں کمیونٹی میں, یوٹیوب کی کمیونٹی میں دیکھتا ہوں کچھ ہو سکتا ہے تو میں اس میں شیئر کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ اس طریقے سے پروگرام کی طرف ہم رواں دواں ہیں. یا حیو یا قیوم دبا کے پڑھیں, جب موقع ملے یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھیں, اور جب بیٹھے ہوئے ہو تمام میں ہو درود شریف پڑھیں, جیسے وضو کیا ہے ابھی ایک آدھ منٹ تو ہے نا نماز کے لیے, بس تھوڑی دیر بیٹھے ہیں درود شریف پڑھیں. سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گنبد خضرا کی طرف توجہ رکھیں کہ ہم وہاں ان کے سامنے حاضر ہیں, اور پڑھ لیں. اگر اس سے زیادہ اور اچھا یہ ہے کہ آپ محسوس کریں آپ سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں موجود ہیں, اور سب لوگ فرشتے اور اتنے لاکھوں کروڑوں ہر قسم کی مخلوق وہاں موجود ہے, تو بھائی ہم گناہ گار بھی وہاں موجود ہیں, اور وہاں پہ کھڑے ہو کر اونچا اونچا ہم درود شریف پڑھ رہے ہیں, لیکن یہاں ہم آہستہ آہستہ پڑھ رہے ہیں دل سے, اور بہت ادب کے ساتھ, لگاؤ کے ساتھ, یکسوئی کے ساتھ. تو یکسوئی کے ساتھ اور لگاؤ کے ساتھ, ادب کے ساتھ پڑھا ہوا 1 سے 3 مرتبہ کا درود شریف کافی ہوتا ہے. ہم سے تو پڑھا ہی نہیں جاتا, تو وہ مطلب لوگ تو بڑے مشکل میں آ جاتے ہیں, پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے درود شریف, تو بڑی ایسی کیفیت پیدا کر دیتا ہے نا. تو بے دلی سے پڑھیں تو پڑھتے جائیں کھٹاکھٹ کھٹاکھٹ کھٹاکھٹ, تو ہم نے دیکھا اس کا اثر ہی نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ اسی طریقے سے رات کو سوتے وقت مراقبہ کر کے, اپنے اذکار کر کے, اسباق کر کے, جو بھی
آپ سب کے جو بھی طریقہ کار ہے وہ کرنے کے بعد میری خواہش بھی ہے اور میرے پیر و مرشد کی بھی خواہش ہے کہ راست ہوتے وقت اب ایسے الٹے سیدھے لاجانی خیالات میں محو کے سونے کے بجائے درود شریف پڑھتے ہوئے سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور اور ان کی زندگی اور ان کے بارے میں سوچتے سوچتے سو جائیں. انشاءاللہ آپ کو عجیب قسم کی کامیابیاں ملیں گی. آپ کے مال و اسباب میں عجیب قسم کی برکت ہوگی, خیر ہوگی آپ کی زندگیوں میں, بیماریاں دور جائیں گی, کیفیات میں بہتری آئے گی, تقاضے میں بہتری آئے گی, تقاضا کلیئر ہوگا اس کے ادائیگی میں بہتری آئے گی. اللہ میاں ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں, ہماری حفاظت فرمائے, ہماری کمی کوتاہیاں دور کرے, ہمارے جو روحانی معاملات ہیں ان کو اندر ترقی ہمیں نصیب فرمائے, ہمیں ہم سب کو اپنے پیر و مرشد کی ہدایات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ کے لیے دعا کرتا رہتا ہوں, دعا کرتا رہوں گا, آپ بھی میری دعا کیا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی, کوئی کچھ بات کرنا چاہے, کچھ سوال پوچھنا چاہے, اپنا اظہار خیال کرنا چاہے تو میں حاضر. چلیں, ریکارڈنگ آن. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی بھائی. وعلیکم السلام. تھا کون صاحب کہاں سے؟ ریاض الرحمان ایبٹ آباد سے سر. سر جی سر فرمائیے, مجھے آواز آ رہی ہے آپ کی. آپ کو آ رہی ہے میری آواز؟ ہلو. آپ کی سگنل کا مسئلہ ہے میرا خیال ہے. باقیوں کو آواز آ رہی ہے, کوئی اور سوال پوچھ لیں, کوئی اور آ جائے, شامل ہو جائیں. السلام علیکم سر. لیکن مجھے آپ کی بھی آواز نہیں آ رہی. میری آواز جا رہی ہے آپ کی طرف, نہیں جا رہی؟ السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی شبیر بھائی. سر شبیر بات کر رہا ہوں ایبٹ آباد سے. جی سر. سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے 2-3 دن پہلے فرمایا تھا کہ نماز میں اور درود شریف اور جو اذکار ہے یا حی یا قیوم آپ ان کو تیز آواز سے پڑھا کریں, اتنی یہ سمجھ آواز سے اتنی کہ آواز سے کانوں کے ساتھ سماج جائے. جی سر. تو سر جب سے وہ شروع کیا ہوا ہے تو آپ کو یقین کریں اتنی پریشر آ جاتا ہے کہ اس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے نا, مطلب وہ تو اس کے لیے کیا کیا جائے سر؟ دیکھو, اس کے لیے تو ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے تھوڑی دیر کے لیے موقوف کر دیا کرو. آپ آواز سے مراد یہ نہیں کہ آپ بہت اونچا پڑھنے لگ جائیں. ویڈیوز بند کر دیں اپنی اپنی, کیونکہ کنیکٹ نہیں ہو رہا, اپنی اپنی ویڈیوز بند کر دیں. دیکھو آپ کو پریشر تو آئے گا, پریشر لینے کا کے لیے ہی تو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا. کوششیں کیوں کر رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو آئے گا. اللہ اور اللہ کے رسول کا نام ہے, کچھ تو ہوگا, ہے نا. تو اس جی کو سر. اتنی آپ زیادہ اس کو سر پہ سوار نہ کریں کہ آپ پریشر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. جس کو کہتے ہیں نا ہماری دیسی بال مرد بنے, کچھ نہیں, کیا ہو گیا, آنے دیں, تھوڑا چہل قدمی کریں, تھوڑا نماز پڑھ لیا کریں, آنے دیں. لیکن بآواز بلند سے مراد ذکر والے انداز میں پڑھنے کا نہیں ہے, اتنی آواز کے ساتھ کہ خود آواز آیا. جیسے میں بات کر رہا ہوں نا, اس سے بھی کم آواز میں, صلی اللہ تعالی علی حبیب محمد وسلم, یا حی یا قیوم, یا حی یا قیوم, اس طریقے سے پڑھ. ٹھیک ہے. جی سر. اور جب دیکھیں کہ زیادہ پریشر آ رہا ہے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں. ٹھیک ہے سر, بہترین سر, بہت شکریہ سر. بہت شکریہ. جی اور کچھ؟ السلام علیکم سر.
جی وعلیکم السلام रियाजुर रहमान एबटाबाद से सर। सर, कैसे हैं? ठीक है, ठीक ठाक सर, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर मेरा सवाल जो है उससे पहले एक ये जुमला है कि जब कुछ ना था तो अल्लाह था, और जब कुछ ना होगा तो अल्लाह होगा। तो इसमें जो जुमले का पहला हिस्सा है, जब कुछ ना था तो अल्लाह था, इसमें एक कुरान पाक की आयत का तर्जुमा है शायद कि इंसान एक नाकाबिल तज़किरा शायद थी। और फिर इसके बाद एक और आयत है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो इसमें सर जो अब पहला हिस्सा तो हमारा ये हो गया कि हम पैदाइश से पहले एक नाकाबिल तज़किरा शायद थे, और हम अल्लाह के बस अल्लाह के पास थे या अल्लाह का हिस्सा थे। अब इस दुनिया में जब हम आ गए हैं सर, तो यहाँ पे रहते हुए हमें तो जो अब अल्हम्दुलिल्लाह मुर्शिद करीम की तरफ से जो मुराकबा और जो असबाक मिले हुए हैं, वो हमें इस तरफ लेकर जाएंगे। मजीद इसमें हम क्या और मेहनत कर सकते हैं कि जब हम इस दुनिया से जाएं तो हम फिर उसी मकाम को हासिल करें जो पैदाइश से पहले था। जी बहुत अच्छा सवाल, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल और बहुत लायक तहसीन सवाल है। इसमें देखें, हमने कुछ भी नहीं करना, जो हिदायत मिली है वही भी अच्छे तरीके से कर लेना, मेहनत के साथ हम आहिस्ता आहिस्ता वहीं जाएंगे। जाने से पहले अगर पीर मुर्शिद का यही भी अब्बा जी का ही हुक्म है, ये बात भी उन्होंने ही फरमाई थी कि भाई अगर बंदा, मतलब मुझे अब पूरी तरह याद तो नहीं है लेकिन मैंने कहीं पढ़ी थी कि इस दुनिया में रहते हुए जाने से पहले पहले इंसान के ऊपर जरूरी है कि इसी दुनिया में अल्लाह का तारुफ हासिल करके जाए। मन अरफा नफ्सहू फकद अरफा रब्बहू भी ठीक है, मुंह तो कबला अंत मुंह तो भी ठीक है, ठीक है। जी सर। मन अरफा नफ्सहू फकद अरफा अब देखा, अब तो मसाइल ये शुरू हो गए। कोई हदीस शरीफ भी आप इस तरीके की जोड़ेंगे, कुछ दिन बाद किसी एक जगह से आ जाएगा कि भाई ये तो मरवी नहीं है, ये रिपीट नहीं हुई हुई, ये फलां है, ये ज़ईफ है, पता नहीं क्या क्या शुरू हो जाएगा, ठीक है। जी सर। लेकिन ये बात मफहूम के एतबार से इस बात की बड़ी सनद है, ये सब ने रिपीट की है, हमारे उस्ताद ने रिपीट की है, तो यही हमारे लिए सनद काफ़ी है कि मन अरफा नफ्सहू फक़द अरफ़ रब्बहू, जिसने अपने नफ्स का इरफान हासिल किया उसने अल्लाह का इरफान हासिल किया, कर लिया। मतलब उसकी तरफ कदम उठा दिया, ऐसी बात। जी सर। अच्छा, नंबर दो, क्या थी बात आपकी, आपने क्या बात की थी? कि इस जगह पर रहते हुए हम जो हमें हाँ, और असबाक क्या मिले करें, हुए हैं, इसके अलावा और क्या करें? हमें हमें असबाक अच्छे तरीके से पूरे करने, नंबर वन। नंबर टू, जी। जो दुनिया के जो मामलात है उसको अच्छे तरीके से करना, दुनियादारी करनी है, बहुत अच्छे तरीके से करनी है, ठीक है। लेकिन सब कुछ करते हुए नजर अपने मकसद पे रखनी है। ये जो कुछ भी मैं कहते ना, वो एक बादशाह का था ना, एक वलीउल्लाह का था मेरे ख्याल में, किसका था कि जी आप दुनियादारी में दुनियादारी भी कर रहे हैं, लोग आपको वलीउल्लाह भी मानते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तो देखा है, तो लोगों का बड़ा ये मसला है ना, हमने देखा है, अबे तुमने क्या देखा है? जी हमने तो कहीं नहीं सुना भाई, तुमने तो और बहुत कुछ नहीं सुना हुआ, इसमें कौन सी बात है? तो लोगों को बड़ा ऐसा ही जोम होता, हमने कहीं नहीं सुना, है ना। बुड्ढे बुड्ढे होते, अब जरा उनको फिजिक्स के कुछ सवाल डाल दो तो उनको तो वो भी तो नहीं पता, उस बारे में नहीं बोलेंगे। लेकिन अब अल्लाह रसूल और रूहानी मामला के बारे में बोले, हमने तो कहीं नहीं सुना। अबे भाई तुम क्या चीज हो, चुमार के चुमार, हम भी चुमार तुम भी चुमार, हमें क्या, तुमने उस्ताद नहीं पकड़ा, हमने पकड़ लिया, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ते हैं और इंशाल्लाह हम आगे जा रहे हैं। तो बात ये थी कि अपने मामलात को अच्छा करना है, अच्छे तरीके जी से सर। करना है। तो उन बुजुर्गों को ये जब उनको कहा तो उन्होंने क्या किया, उस शागिर्द के सर के ऊपर रखवाया पानी का, दूध का कटोरा, उसमें दूध डलवाया, उनका बाजार में ले जाओ घूमो फिरो, लेकिन ध्यान में रखो गिरे नहीं। साथ में एक जी। जल्लाद भेज दिया, उनका जहां इसका दूध गिरे उसकी गर्दन उड़ा देना। अब वो पूरे बाजार का चक्कर लगा के आया, उनका सुनाओ भाई क्या क्या देखा बाजार में? उन्होंने क्या देखा, कुछ भी नहीं। मैं डर हाँ। के मारे सारी तवज्जो मेरी इधर थी, कहीं दूध ना गिर जाए, देखो दूध गिरेगा तो गर्दन मारी जाएगी। हाँ जी। आप समझ रहे? तो तवज्जो जी सर। उनकी कहाँ, उन बुजुर्गों ने रख दी दूध। दूध की तरफ। तो इसी तरीके से उन्होंने फरमाया, उनका भाई इसी तरीके से हम रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तवज्जो हमारी वहां जहाँ हमारी होनी चाहिए, ऐसे ही। खाएं पिए, खुश होके सब चीजें इस्तेमाल करें। तवज्जो अपनी जो है ना वो बिल्कुल उससे मत हिलने दें। मुराकबे का मतलब खाली 5 मिनट 10 मिनट की एक्सरसाइज का नाम नहीं है। मुराकबा का जी। मतलब ही है अल्लाह की तरफ निगाह रखना, रकीब से निकला है, निगाह बांधना, चुस्त बांधना, निशाना लेना, ये मेरा जी। तर्जुमा है। मतलब निगाह रखना, नजर रखना,
टिकटिकी वाला बिल्कुल नजर रखी हुई हमने आप पे, ठीक है। तो ये वो वाला रकीब है, और समझे आप सुस्त बना के बैठे, आपने नजर रखी हुई है कि अल्लाह पाक आपकी तरफ मुतवज्जो हो, जब आपको बुलाए तो आपने तेजी से उसकी तरफ चल पड़े, सही। ठीक है। तो वो पूरा दिन करें, पूरा दिन उस कैफियत में रहें, अपना काम भी करें, धंधा भी करें, तो साइड पे जरा देखिए अल्लाह ने आपको देख रहा है, साथ साथ एंजॉय सही। करें इसको, ठीक है। और दुरूद शरीफ पढ़ें, सैयदना हुजूर सल्लल्लाहु की सीरत मुबारक को पढ़ें, खास तौर रात के वक्त पढ़ें, बच्चों को पढ़वाएं, ताकि आपका बुनियाद और मजबूत हो। जब आपकी आंखें बंद हो यहाँ पे, तो आपको वो दिखे जो आपने यहाँ पे देखने की कोशिश की है। वेरी सिंपल। जी जन्नत सर, का तो फैसला, जन्नत का दोजख का तो फैसला बाद में होगा। ऐसे ही। आलम रात में जाना है ना, तो वहां पे जी वहां सर। जाओगे जहाँ पे आप जिस टाइप के माहौल के आदी हैं, जो कुछ आप हाँ, देखने की कोशिश कर रहे थे, वही नजर आएगा आपको, ठीक है। ठीक हो गया। और कुछ? ठीक सर, जजाकल्ला, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया जी। और कोई? टाइम मुझे थोड़ा शेयर कर दिया करें, सेशन को कितना टाइम हो गया जी। सर 5 मिनट रह गए। ठीक है, चलिए कोई और बात कुछ करना चाहें 5 मिनट में हो सकती है, अगर करना चाहें। आजकल मुझे बोलना बहुत पड़ रहा है, जो मुझे मतलब अपने मौजू भी बोलना पड़ रहा है, बहुत सारे मैंने अर्ज की सवालात, और फिर वो शुरू हो गए। कितना अंदाजा तो था, खैर मेरी जिंदगी इसी तरह गुजरी है, लेकिन अभी बहुत लंबे ब्रेक के बाद एकदम जैसे शुरू हो गया। तो वो मुख्तलिफ जराए से सवालात आए हुए होते हैं, फिर वो टाइपिंग भी करना है, तो टाइपिंग से ज़्यादा मुझे आसान लगता है क्वेश्चन को वॉइस करना, आंसर को फिर मैं वॉइस कर देता हूँ। तो उसमें ये है कि बात बात बोलना पड़ा। फिर मेरा वो मरीजों वाला मामला भी है, ज़रा वो डिस्टेंस से आपको क्लिनिक चलाना भी एक बड़ा एक फन है। तो इतनी दूर से वो मरीज पर रब्ता करते हैं, तो फिर उनको यहाँ से डील करना, तो उसमें वो अच्छी खासी एनर्जी बर्न होती है, लेकिन अब काम तो करना है। तो उस काम को करते हुए मैंने तरीका ये रखा हुआ है कि फिर मैं असर के आसपास में अपने मोबाइल को देखता ही नहीं। अभी सेशन खत्म होगा उसके बाद जाकर मैं देखूंगा, ठीक है। और बस जब देखा, सवाल जवाब दे दिए, उसके बाद खत्म। उसके बाद जोहर के बाद मैं देखता हूँ, ठीक है। जोहर के बाद से लेके तकरीबन असर से पहले तक थोड़ा बहुत देख लिया। वैसे तो असर के बाद मुझे और थोड़ी सी मेरी वॉक शुरू हो जाती है असर से पहले, असर के करीब, ठीक है। तो ये मेरी मसरूफियात होती हैं। तो उसमें यकीन करो, मैं तो सोच रहा हूँ कि सबको बोलूँ यार, इसको एंजॉय करो आप असर के वक्त। तो खाली आप या हय्यू या कय्यूम पढ़ते हुए या कलमा पढ़ते हुए, ला इलाहा इल्लल्लाह, है ना, ये पढ़ते हुए थोड़ी वॉक भी शुरू कर दें, अल्लाह मियां इंशाल्लाह बहुत खैर करेगा। तो जब आप लोग एंजॉय करें, जब आप खुश हों, अल्लाह की तरफ अस्सलाम मुंह हों। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम। मुझे भी याद रखें जी। कुछ बोलने वाले हैं आप? बहुत कम टाइम है जी बाबर। बाबर बोल हेलो। रहा हूँ वीडियो के नीचे कि जी जी सर। हेलो जी आ गया आ सर, गया। आवाज आ रही है आपको मेरी? जी आ रही है। सर, ये एक सवाल था कि अल्लाह ताला के अनवार तजल्लियात के टॉपिक पे एक सवाल जहन में आया कि जब अल्लाह ताला के मखसूस सिफाती अस्मा का जिक्र किसी को तजवीज़ किया जाता है, मसलन या हफीज़ो या करीमो या हय्यो या कय्यूम, तो इनके अनवार किस तरह जाकिर को मुख्तलिफ लेवल्स पे बरक़ात अता करते हैं? यार ये सवाल तो हो नहीं गया था, ये तो किसी ने पूछ तो लिया था मुझसे। मसलन सेहत। जी सर, ये हो गया था कल के उसमें, आपने इसको एक्सप्लेन कर दिया था। ये मैंने बाबर भाई अच्छा, कल ये मैंने ये ठीक वही है, ये पेपर मेरे जो पास सवाल फिर जो आया था जी। ना, ये वो लिखा हुआ सवाल ही आप तक पहुंचा है। ठीक है ये सर, मुझ तक ठीक है। पहुंचा कल, किसी ने सवाल पूछ लिया था मुझसे, और मैं इसको जवाब जी कर जी। चुका हूँ, जी, ये हो गया था। ठीक है। फिर भी ये है कि जाकिर को ठीक उसी ठीक तरह है सर, मुस्तफिद ठीक है। करता है जिस तरह मालूम। मैंने अर्ज किया कि आपको कुछ भी मैं बोल दूं ना, तो वो आपको डिस्टर्ब करता है, आपको मुतासिर, डिस्टर्ब नहीं, मुतासिर करेगा। मैं बोलूंगा बाबर, आपकी फीलिंग चेंज। मैं बोलूंगा बाबर, आपकी फीलिंग चेंज। ओए बाबर, फीलिंग और चेंज, ठीक है। तो ये आवाज का जो लोच है ना, जीरो बम उतार चढ़ाव, एक सर कैफियत पैदा करता है अपने अंदर भी और सामने वाले के सामने भी। अरे भाई ये नारे लगाते हैं जो ये भी तो जिक्र की किस्म है ना, नारा तकबीर अल्लाह अकबर, और जान ले लेते हैं और या जान दे देते हैं।
یہ اتنی چیزیں، کوئی ایسی بات تھوڑی ہے جو سمجھ میں نہ آ رہی ہے. یہ تو کیوں بھائی عام سا گانا سن کے سر کیفیت پہلے چینج والے ہو جاتی بابر، جی سر پہلے والے بابر میں بڑا خوشی کا احساس ہوا ہے. پہلے والے. ہاں میں نے یس کہا ہوتا ہے پہلے جو سب سے بھائی. میں نے آپ کو عرض کیا نا، جیسے ہی ہم اونچ نیچ کو ہم تھوڑا سا چینج کریں گے، آواز کا اتار چڑھاؤ، آواز کا زیرو بم بہت کام کر رہا ہوتا ہے. اس پہ تو پورا کام ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو سائنٹیفکلی بھی کام ہو رہا ہے نا اس پہ. تو اس کے اوپر میں کچھ کام آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ. جو کام لوگوں نے کیا وہ اس سے مجھے غرض نہیں. میرا جو کام ہے انشاءاللہ میں اس کے لیے آپ کو سامنے کو پیش کروں گا. اب میرے خیال میں وقت ختم ہے ہمارا، بالکل اینڈ کے اوپر ہے، ایک آدھ منٹ بھی نہیں رہا شاید. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا، جب آپ کی یکسوئی بن جائے، جب آپ کو لگے کہ آپ اللہ کا کے قریب ہیں، اللہ آپ کی سن رہا ہے، دعا کریں اپنے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، متعلقین کے لیے، والدین کے لیے، اور میرے لیے بھی کیجیے. میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.